کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، باب حرام کو حلال کہنے کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 407۔ پرائے مال کو حلال سمجھنا کیسا؟ سوال، بعض من چلے پرایا مال ہڑپ کر جاتے اور پھر چوری اور سینہ زوری کے مصداق یوں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اپنے کو سب حلال ہے، ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، بغیر اجازت شرعی کسی کا مال کھا جانے کو حلال کہنا کفر ہے۔ حرام فعل سے قبل بسم اللہ پڑھنا کیسا؟ سوال، جیب کترے نے بسم اللہ پڑھ کر کسی کی جیب کاٹی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا کرنا کفر ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں حرام قطعی فعل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ حرام مال سے خیرات کرنا کیسا؟ سوال، سود یا رشوت یا جوا یا چوری کی رقم سے بنیت ثواب خیرات کرنا کیسا؟ جواب، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے، جس نے مال حرام کو اپنا ذاتی مال تصور کر کے برضا و رغبت ثواب کی نیت سے خیرات کیا، اس کو ہرگز ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی بعض صورتوں کو فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے کفر قرار دیا ہے، اور اگر اس حرام مال کو حرام ہی سمجھا، اس پر نادم ہوا، توبہ بھی کی، مگر شریعت کے حکم کے مطابق اس کے مالکان یا ورثاء تک پہنچانا ممکن نہ رہا، اور چونکہ ایسی صورت میں اب اس کو خیرات کر دینے کا شرعاً حکم ہے، لہٰذا اسی حکم شرعی کی بجا آوری کی نیت سے اس نے اس مال حرام کو خیرات کر دیا، تو اگرچہ اس مال کی خیرات کا ثواب نہ ملے گا، مگر خیرات کر دینے کے حکم شرعی پر عمل کرنے کے ثواب کا حقدار ہوگا، بلکہ اس کا یہ فعل اس کی توبہ کی تکمیل کا باعث ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 656 تا 661 ملاحظہ فرمائیے۔ خیرات میں حرام مال لے کر فقیر کا دعا دینا کیسا؟ سوال، کسی نے فقیر کو حرام قطعی مال خیرات کیا، اس پر فقیر کا دعا میں جزاک اللہ خیرہ یعنی اللہ عز و جل تجھے بہترین جزا دے کہنا کیسا؟ جواب، اگر فقیر کو خیرات میں ملنے والے مال کے حرام قطعی ہونے کا علم ہے اور جزاک اللہ خیرہ کہتے وقت اس کے دعائیہ معنی بھی سمجھتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں حرام قطعی مال صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنا کفر، فقیر کا اسے حرام قطعی جانتے ہوئے دعا دینا کفر، اور دینے والے کا اس کی دعا پر آمین کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے میری روزی حرام میں رکھی ہے کہنا کیسا؟ سوال، ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے والے سے کہا گیا کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، تو جواب دیا کیا کروں، اللہ عز و جل نے میری روزی اسی میں رکھی ہے، کہیں یہ کلمہ کفر تو نہیں؟ جواب، اگر قائل اپنے کام کو حرام ہی سمجھتا ہے تو چونکہ وہ اپنے اس ناجائز کام کے لیے تقدیر کو آڑ بناتا ہے، اس لیے اس کا اس طرح کہنا سخت بے ادبی اور بے دینی کی بات ہے۔ یہ جملہ قائل کے منہ پھٹ ہونے اور اللہ تواب عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہونے پر دال یعنی علامت ہے۔ اگر اسے صحیح معنی میں خوف خدا عز و جل ہوتا، ہرگز اس کے منہ سے ایسا جملہ نہ نکلتا۔ اللہ عز و جل نے عقل دی ہے، خیر و شر اور حلال و حرام کو جدا و ممتاز بیان فرما دیا گیا ہے۔ بندے کو جو ایک نوع اختیار دی گئی ہے، اسے بروئے کار لاتے ہوئے کوئی تو اچھے کام اپناتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو برائی کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں گراتا ہے، کوئی حلال روزی کماتا ہے تو کوئی حرام کھاتا کھلاتا ہے۔ بروز قیامت اعمال کا حساب ہونا ہے، نیکی کی جزا ملے گی اور برائی کی سزا۔ قائل پر اپنی اس جملے سے توبہ ضروری ہے اور اسے حرام سے بچنا فرض ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرام مال کی نحوستیں بے شمار ہیں، ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کون سی ایسی بھول ہو جائے کہ معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت اور رزق حلال کی فراہمی کی دشواری کے متعلق ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی دیندار کا دین محفوظ نہ رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ یعنی غار کی طرف بھاگ جائے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ پھر جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا،
اور اگر اس کے والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے مال کی کمی کا طعنہ دیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر لے جائے گا جہاں وہ اپنی جان کو ہلاک کر لے گا، تو گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ بہن سے نکاح کو جائز سمجھنا کیسا؟ سوال: اپنی بہن کے ساتھ نکاح کو حلال جاننے والے کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، محرمات مثلا ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی وغیرہ سے نکاح کو حلال سمجھنا بلا ضرورت شرعی شراب یعنی خمر پینے یا مردار کھانے یا خون پینے یا خنزیر کا گوشت کھانے کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اس باب کا دوسرا حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔